یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ظہور کی شرائط اور اسباب ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے سبب کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ اگر کسی زمین میں کوئی دانہ ڈالیں اور وہاں کوئی چیز اگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین یہ استعداد رکھتی تھی کہ وہاں اگر کوئی دانہ ڈالا جائے تو وہ اسے پودے کی شکل میں، ایک جڑی بوٹی کی شکل میں تبدیل کر دے، یا وہاں کی آب و ہوا میں یہ استعداد تھی کہ اگر وہاں کوئی زمین کے اندر دانہ ڈالا جائے تو کل وہ ایک بھرپور تناور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے۔ لیکن بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں جو کچھ کیا جائے وہاں کچھ بھی نہیں آتا، چونکہ اس زمین میں یا وہاں کی آب و ہوا میں جو ہے یہ استعداد نہیں ہے کہ کسی دانے کی یوں پرورش کرے کہ اسے کل ایک درخت کے اندر تبدیل کر دے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اپنے اسباب اور شرائط سے وجود میں آتی ہے۔ کسی جگہ بادل ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، بہت گہرے بادل ہوتے ہیں، چونکہ بارش ہونے کے لیے مناسب شرائط موجود نہیں ہوتی وہاں، لیکن کسی جگہ بہت کم بادل ہوتے ہیں لیکن بھرپور بارش ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے سبب یا دوسرے لفظوں میں اپنی علت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آگ جو ہے وہ ایسے نہیں جلے گی، اس کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، لکڑیوں کا سوکھا ہونا ضروری ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ ایک مشہور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو فقط ان کے اسباب اور علل کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو براہ راست جو ہے دوسرے لفظوں میں بلا واسطہ انجام نہیں دیتا۔ اگر بارش برساتا ہے تو پہلے بادل لاتا ہے۔ اسی طرح پروردگار کوئی بھی کام کرتا ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھیں یہ جتنی نسلیں بڑھ رہی ہیں اس کے لیے والدین کی ضرورت ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی پودا یا سرسبز جگہ ہے تو وہاں جو ہے زمین کے اندر یہ صلاحیت پہلے سے موجود ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے جو ہے وہ سرسبزی ہے۔ تو کوئی کام بھی دنیا کے اندر اس سے پہلے والے سبب یا شرائط کے موجود ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ ایسی کوئی شرائط نہیں ہے یا اسباب نہیں ہیں تو کوئی کام ایسے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ میں سے ایک نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ سلسلہ نسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ ہاں، پروردگار کا معجزہ ہو، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ ایک علیحدہ بات ہے، معجزات کی دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے، لیکن خدا کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کام اسباب کے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا۔ ہمارے مومنوں کے ذہنوں میں ایک چیز جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اللہ ایک ہی رات میں سارے امور جو ہے وہ انجام دے گا، یعنی امام گویا معجزے کے ذریعے پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم روایات میں ائمہ علیہم السلام کا جو جواب آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام امور ان کی مرضی کے مطابق خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی پروردگار معجزانہ انداز سے تمام امور جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا۔ تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ طے ہوتا کہ کسی کے کام خود بخود ہو جایا کریں تو پھر ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر تو پاک پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر تو مکہ کے اندر انہیں کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، خود بخود سارا مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا، مدینہ والے سارے مسلمان ہو جاتے، کوئی جنگ کی ضرورت نہ ہوتی، اصحاب کا شہید ہونا، اصحاب کا زخمی ہونا، یا خود پاک پیغمبر کے اپنا بدن مبارک پر زخم آنا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو امور ہیں وہ معجزانہ انداز سے ٹھیک نہیں کرنے۔ اگر ساری چیزیں معجزے سے ٹھیک ہونی ہوتی تو پھر تو جنت اور جہنم کا فلسفہ ہی نہ رہتا۔ تو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اسباب مہیا کیے اور پھر آگے جو ہے وہ کام ہوئے۔ پاک پیغمبر کے انصار پیدا ہوئے، ان کے یار و مددگار پیدا ہوئے، پھر وہ لوگ آگے بڑھے اور پاک پیغمبر کے ساتھ مل کر انہوں نے عرب کے اندر ایک اسلامی ریاست تشکیل دی اور اس اسلامی ریاست کی بقا کے لیے جنگیں لڑیں، شہادتیں پائیں، زخم کھائے اللہ کی راہ میں، حتیٰ کہ پاک پیغمبر نے بھی اللہ کی راہ میں زخم کھائے، اور پھر وہ کامیاب ہوئے کہ اسلام کو جو ہے وہ دنیا کے اندر متعارف کرائیں، اور اسلام پھر دنیا کے اندر ایک قوت بن کے ابھرا جو اپنی روحانی، معنوی اور دوسری تمام تر طاقتوں کے ساتھ پوری دنیا کو جو ہے اس نے متاثر کیا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ امام قائم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے، ان سے پہلے ان کے ناصر تیار ہوں گے، اور امام اپنے ناصرین کے ساتھ مل کر جو ہے دنیا کے اندر پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ دیں گے اور پوری دنیا کے اندر پرچم توحید کو جو ہے وہ لہرائیں گے۔ اس کے لیے بے پناہ ہو سکتا ہے جنگ ہو، اس کے لیے بہت سارے انصار جو ہیں وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں، اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھنی پڑیں، لیکن یہ ناصر جو ہیں امام کے ساتھ مل کر بالآخر پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ غالب کریں گے اور اللہ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ حکومت تشکیل دیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم بطور کلی جو ہے نگاہ کریں تو کسی بھی انقلاب کے اندر، کسی بھی تبدیلی کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، اس انقلاب کے لیے مناسب منصوبہ بندی ہو، ایک اس انقلاب کے لیے ایک عظیم شخصیت رہبر ہو جو اس انقلاب کی رہبریت اور کمان سنبھالے، اور اس انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے وفادار جانثار ہوں۔ جیسے کہ آپ انقلاب ایران کو دیکھیں، انقلاب ایران کی کامیابی کے لیے تینوں چیزیں مہیا تھیں۔ امام خمینی جیسا عظیم رہبر تھا اور ان کے پاس عظیم پروگرام اور مقاصد تھے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ کے جانثار ساتھی تھے۔ تو امام مہدی علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہاں بھی تینوں چیزیں جو ہے وہ ہوں گی۔ ایک، ان کے پاس پروگرام ہوگا اور وہ قرآن اور سنت محمدیہ، محمد و آل محمد، اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہوگا، اور حقیقی معنوں میں قرآن کی حقیقی تفسیر اور اہل بیت کے حقیقی علوم بھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر آیا ہے، اور خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے مہدی اللہ کے تمام علوم کے وارث ہیں۔ تو تمام علوم کے مالک امام مہدی کے پاس ایک جامع پروگرام ہوگا، قرآن و سنت پر مبنی، قرآن و اہل بیت کے مکتب پر مبنی، کہ جو پروگرام جو ہے جس کی بنا پر امام ایک لائے عمل دیں گے، انصار کی تربیت کریں گے، اور ایک ایسی الہی روش کے ساتھ آگے چلیں گے کہ جو دنیا کو متاثر کرے گی اور دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی لائے گی۔ اور دوسری چیز، ایک عظیم رہبر اور وہ وقت کے امام، ان جیسی شخصیت، اور تیسری چیز جو ہے مولا کے اس زمانے میں جانثار ساتھی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مولا امام زمان پروردگار کی طرف سے اس انقلاب کی قیادت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے سالوں سے، صدیوں سے، بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ زمین پر موجود ہیں، اور ان کے پاس تمام پروگرام جو الہی پروگرام ہیں وہ بھی موجود ہیں، لائے عمل بھی موجود ہے۔ صرف تیسری چیز جو ہے وہ بھی سامنے نہیں آ رہی۔ جیسے ہی تیسری چیز سامنے آئے گی تو گویا اس انقلاب کے تمام اسباب مہیا ہو گئے اور یہ انقلاب خود بخود رونما ہوگا، اور وہ تیسری چیز مولا کے ابھی جانثار انصار سامنے نہیں آ رہے جنہوں نے امام کی ہمراہی کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔